الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مرکب اضافی کو پڑھنا شروع کیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اضافی یہ مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بات بھی بیان کی تھی کہ مرکب اضافی قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ناقص ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مضاف الیہ میں مطابقت کے قاعدے نہیں ہوتے، لیکن مضاف کی کچھ اپنی شرائط ہیں اور مضاف الیہ کی کچھ اپنی شرائط ہیں۔ ان میں سے ہم نے مضاف کی شرائط کو پڑھا تھا اور ہم نے آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا، مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، اور یوں ہی جب کوئی مثنیٰ یا جمع سالم مضاف بن رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا نون گر جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم مضاف الیہ کی شرائط پڑھیں گے۔ دیکھیے، مضاف الیہ کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا۔ آج آپ کو وہ سب سے پہلی وجہ پتہ چل گئی کہ جس میں کوئی اسم حالت جری میں ہو سکتا ہے، لہٰذا مضاف الیہ جب بھی کوئی اسم بنے گا تو وہ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے وہ جو اگزامپل تھی کتاب زیدن، اس میں زیدن کا لفظ یہ مضاف الیہ تھا، یہی وجہ ہے کہ یہ حالت جری میں آیا، زیدن دو زیر آئی اس کے نیچے۔ اگلی چیز یہ دیکھیے کہ یہ کبھی کسی اور حالت میں نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ کبھی بھی حالت رفعی میں آپ نہیں دیکھیں گے، کبھی بھی حالت نصبی میں آپ نہیں دیکھیں گے، مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوگا۔ دوسری جو اس کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مضاف الیہ پر اگر الف لام داخل نہ ہو تو آپ داخل کر دیجئے۔ اگر وہ اس میں علم ہے تو پھر تو الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے تو آپ الف لام کو داخل کر دیجئے، اسے معرفہ بنا دیجئے۔ دیکھیے، جیسے اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ زید کی کتاب، جو اگزامپل تھی زید کی کتاب، اس میں جب آپ نے ٹرانسلیٹ کیا اسے تو وہ بنی کتابو زیدن، کتابو زیدن۔ اس کے اندر دیکھیے کتابو زیدن میں کی غائب ہو گیا، کی کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، کی کا کوئی ترجمہ نہیں ہے عربی میں۔ جب آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہوں گے تو یہ کا کی کے یہ آپ خود اس کا اضافہ اس میں کریں گے۔ اب دیکھیے گا زید کی کتاب، ہم اسی اگزامپل کو لیتے ہیں۔ اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ زید کی کتاب میں جو کتاب ہے وہ پوزیسڈ ہے، جو کتاب ہے وہ پوزیسڈ ہے، تو جو چیز پوزیسڈ ہے، جو مضاف بن رہی ہے وہ پہلے آئے گی، اور جو مضاف الیہ بن رہا ہے یعنی کہ زید وہ بعد میں آئے گا۔ تو دیکھیے اس کو کرس کراس کر کے ایروز کے نشان کے ذریعے بتا دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب آپ عربی میں ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کہیں گے کتابو زیدن، کتابو زیدن۔ اب دیکھیے کتابو کے اوپر الف لام کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ کتابو کے اوپر تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ زیدن کے اوپر الف لام لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ معرفہ ہے پہلے سے اور یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ زیدن کے نیچے دو زیر کیوں آئی؟ کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ حالت جری میں ہوا کرتا ہے، حالت جری میں ہوا کرتا ہے۔ اب ہم جلدی سے کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ حامد کی کتاب، اب ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ کتابو حامدن، کتابو حامدن۔ دیکھیے جیسے زید کی کتاب کا ٹرانسلیشن ہوا ایسے ہی حامد کی کتاب کا بھی ٹرانسلیشن ہوگا، کتابو حامدن۔ اگلی اگزامپل دیکھیے، محمود کی کتاب، کتابو محمودن، کتابو محمودن۔ اگلی اگزامپل دیکھیے، علی کی کتاب، کتابو علین، کتابو علین۔ اگلی اگزامپل دیکھتے ہیں، عمر کی کتاب، عمر کی کتاب۔ اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ کیوں احتیاط کرنی ہے؟ اس لیے یہاں پہ آپ غور کیجئے گا، کتاب عمر کی کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے جیسے زید کی کتاب ہے ایسے ہی عمر کی کتاب، تو کتابو تو کتابو ہی ہوگا، الف لام داخل نہیں ہوگا کیونکہ مضاف بن رہا ہے، تنوین داخل نہیں ہوگی کیونکہ مضاف بن رہا ہے، تو کتابو تو کتابو ہی رہے گا۔ زیدن کی جگہ حالت جری میں ہے، یاد رکھیے گا زید حالت جری میں
تو دو زیر آ گئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ لفظ عمر یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر نہ ہی زیر آتی ہے نہ ہی تنوین آتی ہے، اس کی حالت جری بھی زبر کے ساتھ ہی آتی ہے، اس کی حالت جری بھی زبر کے ساتھ ہی آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمرو، عمرا، عمرا، دیکھیے حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری۔ لہٰذا اب یہاں پہ عمر مضاف الیہ بن رہا ہے، تو چونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے لہٰذا حالت جری میں ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی حالت جری بھی زبر کے ساتھ آتی ہے، لہٰذا عمر کی کتاب کا ٹرانسلیشن ہوگا کتابو عمرا، کتابو عمرا، اور ہم کہیں گے کہ عمر اس جملے کے اندر عمر مضاف الیہ ہے، لہٰذا یہ حالت جری میں ہی ہے، لیکن اس کی حالت جری زبر کے ساتھ ہی شو ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ کی کثیر ایگزامپلس کے ساتھ حاضر ہوں گے تاکہ یہ موضوع اچھے انداز کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔